لوگوں کی ینفقونا جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ بیت اللہ کے راستے کے کمثل حبۃ مانند مثال دانے کے ہے انبتت اگتے ہیں سبع سنابل 7 بالیں فی کل سنبلۃ بیچ ہر ایک بال کے مئۃ حبہ 100 دانے ہوتے ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھاتا ہے لمن یشاء واسطے جس کے چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا جاننے والا ہے الذین وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ بیت اللہ کے راستے کے ثم پھر لا یتبعون نہیں وہ پیچھا کرتے ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا منم ولا اذن احسان کے ساتھ اور نہ ہی اذیت کے ساتھ لہم اجرہم عند ربہم واسن کے اجر ہے ان کا نزدیک ان کے رب کے ولا خوف علیہم اور نہیں خوف ہوگا اوپر ان کے ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے قول معروف بات اچھی عمدہ و مغفرت اور معاف کرنا درگزر کرنا خیر بہتر ہے من صدقۃ صدقے سے یتبع عذاب پیچھے اس کے اذیت واللہ غنی حلیم اور اللہ تعالی بے پرواہ تحمل والا بردبار ہے یہاں سے آگے مسلسل چند آیات میں مالی امور کے سلسلے میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی اور اس سلسلے میں سب سے پہلے مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی اس لیے کہ بسا اوقات مال کی شدید محبت جو ہے یہ بھی انسان کے ایمان کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے اور بالخصوص ایسے حالات میں کہ جب ہر آدمی کا اوڑھنا بچھونا مادیت پرستی ہو بلکہ وہ دولت اور سیم و در کو اللہ رسول ماں باپ اولاد ایمان ہر چیز کے مقابلے میں محبوب اور مرغوب جانتا ہوں ایسے حالات میں مادیت کے اس حال میں انسان کے لیے یہ مال تباہی اور وبال کا سبب بنتا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے اموال کے اندر مختلف قسم کے حقوق متعین کیے تاکہ دولت کی یہ گردش جو ہے یہ جاری رہے اور کسی ایک فرد پر سر جو ہے منجمد نہ ہو اور یہ صدقات فرضیہ اور نافلہ ارتکاز سر کے لیے گردش دولت کے لیے ایک بنیادی سبب کی حیثیت رکھتے زکوٰۃ حصہ متعین عشر حصہ متعین
اسی طرح قربانی، فطرانہ اور دوسرے صدقات اور خیرات کے وہ نفلی اقسام، کہ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا اور بالعموم ایسے مرحلے پر انسانی فطرت پر شیطان غالب آتا۔ اور یہاں آگے آ رہا ہے اگلی آیات میں کہ جب بندہ اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ میں خدا کے بخشے ہوئے مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کروں، شیطان اس پر حملہ آور ہو کر کہتا ہے شیطان یعدکم الفقر، شیطان کہتا تو فقیر ہو جائے گا، کنگال ہو جائے گا، اگر تو نے اسی طرح خرچ کرنا شروع کیا تو ایک وقت آئے گا کہ یہ تیری دولت زیادہ ہونے کے بجائے کم ہو جائے۔ ایک طرف شیطان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت آڑے آتا ہے اور فقر، مال کی کمی سے خوفزدہ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، لیکن بے حیائی کے کاموں پر، اللہ کی نافرمانی کے کاموں پر وہ انگیخت کرتا۔ اس وقت اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ میاں تو ساری زندگی کماتا ہے کس لیے؟ اسی لیے، اسی وقت کے لیے۔ اگر آج تو نے خرچ نہ کیا تو لوگ تجھے کیا کہیں، برادری کو تو کیا منہ دکھائے، کیا لوگ یہی کہیں اس کے پاس کچھ نہیں؟ پھر وہ جناب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جو فقر اور افلاس ٹپکاتے کہتے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے، ہماری حالت پتلی ہے، لیکن شادی کی رسومات پر ہزار روپیہ وہ لٹاتے۔ اسی طرح کوئی فوتگی ہو جائے، چاہے ساری زندگی باپ کے منہ میں ایک چمچی پانی کی نہ ڈالی ہو، لیکن جب تک 10 20 50 دیگیں نہ پکائے اس کا نام بلندی ہو، کہتا ہے جی فلاں صاحب کا بیٹا ہوں، اور اگر میں نے جناب دھوم دھام سے خیرات نہ دی، یہ خیرات کہتے ہیں، میں کہتا ہوں مرنے والے بوڑھے کا یہ ولیمہ کرتے، خیرات نہیں کرتے۔ اس وقت شیطان ان کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتا ہے، کہتا ہے یہ وقت ہے نا کہ اس کام کا نہ اسے کوئی اجر ملتا ہے نہ ثواب ملتا، بلکہ یہ مال بیکار، رائیگاں اور ضائع جاتا جو رسومات خرافات پر خرچ کیا ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ بھی کہ جو قرضے اٹھاتے ہیں لیکن ان رسومات کو پورا کرتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت ان کے آقا، ان کے گرو شیطان کا ان کو حکم ہوتا ہے کہ میاں یہ وقت ہے اپنے نمبر بڑھانے کا، اپنا ناک لمبا کرنے کا ہے۔ فرمایا شیطان آڑے آتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے دیتا، جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں فقر سے خوفزدہ کرتا ہے، اور جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں انگیخت کر کے کہتا ہے کہ آگے بڑھ، یہی وقت ہے ناموری کا، شہرت کا، ناک لمبا کرنے کا، نمود کا، برادری میں نمبر بڑھانے کا۔ لیکن دوسری طرف اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ وعدہ دیتا ہے کہ میرے بندو اگر تم نے میرے راستے میں خرچ کیا تو اس کے بدلے ایک تو یہ کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں، وفضلا، اور دوسرا یہ کہ میں اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے تمہارے اموال میں برکت بھی کروں اگر تم نے میری بات۔ چنانچہ اللہ نے ایک مثال دے کر سمجھایا کہ جب راہ رب میں خرچ کرنا پڑے نا تو
پریشان نہ ہوا کرو۔ بعض لوگ سال بعد خرچ کریں، کہتے ہیں سال تو ہو گیا ہم نے خرچ کیا، مہینہ، ہفتہ، کل، پرسوں، لیکن اللہ بھی ہے نا کہ اپنے بندوں کو دن رات صبح شام دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب صحیح جگہ میری رضا کے لیے خرچ کرنا پڑے تو گھبرایا نہ کرو، بلکہ میرے راستے میں خرچ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی زمین میں ایک دانہ بیجا جاتا، ایک دانہ زمین میں آپ بیجا جاتا، اللہ اس ایک دانے کو سبزے کی صورت میں زمین سے باہر نکالتا، گندم لے لے، مکی لے لے، دوسری اجناس لے لے، پھر ان کے ساتھ سٹے لگتے ہیں، بالیں لگتی ہیں، گوشے لگتے ہیں۔ مکی کو دیکھ لیں آپ، اتنے بڑے سٹے ہوں، سینکڑوں دانے۔ فرمایا بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک دانے سے 7 بالیں اور ایک بال کے ساتھ 100 دانے، ایک سٹے کے ساتھ سینکڑوں دانے۔ اللہ ایک دانے سے 700 دانے پیدا کرتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ بسا اوقات فی ایکڑ پیداوار 20 من اور بسا اوقات 50 من تک پہنچ جاتی ہے۔ منوں کے حساب سے بیج ڈالتے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے اناج اٹھاتے ہیں۔ اللہ تمہیں دکھاتا ہے کہ ایک دانہ ڈالتے ہو تو میں تمہیں دنیا میں 700 دانے دیتا ہوں ایک دانے کے۔ تو اسی طرح اگر تم میرے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے تو میں اس کو اسی طرح برکتیں عطا کروں۔ یہ ایک مثال ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، دگنا چگنا کر دیتا ہے، یعنی 700 کو بھی 1400 گنا، 1400 کو بھی 2800 گنا، اس سے بھی۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، وہ بڑا وسیع خزانوں کا مالک، اور علیم، وہ جانتا ہے جس قدر جس آدمی کا اخلاص اور نیک نیتی ہوگی، اس کی رضا سے مطلوب و مقصود ہوگی، اسی قدر اللہ اس کے اجر و ثواب میں بھی اضافہ کرے گا اور برکت عطا کرے گا۔ جتنا انسان کے اندر خلوص اور نیک نیتی زیادہ ہوگی، اتنا ہی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب میں برکت بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ امر واقعہ ہے، حقیقت ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں آنے دیتا، بلکہ اللہ اس میں برکت اور اضافہ ہی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ دنیا جو ہے نا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کی کھیتی زمین ہے، جہاں آپ بوتے ہیں پھر اس کا سرا پر، دنیا کی کھیتی زمین، لیکن آخرت کی کھیتی دنیا، جو اس دنیا میں آپ بوئیں گے آخرت کو وہی آپ کریں۔ جس خلوص سے، محنت سے، مشقت سے نیکی کا بیج بوئیں گے اتنا ہی نیک سرا پائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جنت کی زمین جو ہے وہ بڑی زرخیز اور بڑی سرسبز و شاداب ہے۔
جو بھی تم دنیا کے اندر نیک عمل کرو گے وہ نیک عمل جنت کی سرزمین میں تمہارے لیے باغات کی صورت میں تیار. مثلا آپ نے فرمایا جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے ایک پھلدار اور سائیدار درخت لگا دیتے ہیں کہ جو کبھی نہ سوکھتا ہے نہ اس پہ غذا. الحمدللہ کہو, اللہ اکبر کہو, سبحان اللہ کہو. ہر کلمے کے بدلے ایک درخت اللہ جنت میں اپنے اس بندے کے لیے لگا. پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص تکرار سے زیادہ بات ہے فرمانا اللہ کے خزانوں میں کمی ہے نہ اللہ کی جنت میں تنگی ہے. تو گویا محنت کی ضرورت ہے, تھوڑی سی کوشش کی ضرورت, تھوڑی سی توجہ کی. دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا بہترین صلہ اور پھل عطا فرماتے ہیں. اور مال انسان کا وہی ہوتا ہے بڑا ویسے دنیا کا عجیب سا چکر ہے اور بڑے بڑے لوگ پاگل ہوئے پھرتے ہیں, آگے آگے دولت اور دنیا اور پیچھے پیچھے وہ. اور جب پوچھو تو سر پہ ہاتھ ایسے رکھ کے کہتے ہیں نہ پوچھے ہماری جان. لیکن جن کو اللہ نے دل کی قناعت عطا فرمائی وہ آگے ہوتے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے ہوتی ہے لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں. اور جب انسان اس طرح اپنے رب کی ذات کے ساتھ یقین کامل کر لیتا ہے تو پھر یہ دنیا کے مال و دولت اس کی نگاہوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وقت نہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں, بھلا اس دور میں بھی ایسے ہو سکتا ہے جبکہ ہر آدمی ایک ایک پیسے پہ اپنا ایمان بیچ دیتا ہے, ٹکے ٹکے پہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے, اپنا زمین اپنا ایمان ہر چیز داؤ پہ لگا دیتا ہے. بھائی ہو نہ ہو لیکن بہرحال حقیقت اپنی جگہ ہے, اور اگر نہیں ہے تو اس کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے, ہم بھگت رہے. اور اگر ہم باز نہ آئے تو مزید ہمیں بھگتنا پڑے. اس لیے اس بے وفا اور بے مربت چیز کے ساتھ دل نہ لگاؤ. سیم و زر کی محبت کے بجائے اللہ کی محبت کے متلاشی بنو. اور اگر اللہ اپنی رحمت سے آپ کو نوازے تو پھر اس کو اللہ کی امانت کرو, اپنے آپ پر, اپنی اولاد پر اور حقداروں پر اللہ کے راستے میں بات خرچ کرتے مثال دانے کے اب تک اگتی ہے اس دانے سے سب تنابل ساتھ والے کل سنبلات ہر بات میں میرا تو حبہ 100 دانے ہوتے ہیں. واللہ آج مجھے انشاء اللہ زیادہ کرتا ہے بناتا ہے بات میں جس کی چاہ. اللہ اللہ وسط والا ہے, کشادگی والا, علیم جاننے والا ہے. نیت اور عمل کے پیچھے جو اخلاص کی مقدار ہوتی ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے, اور اسی علم کی بنیاد پہ وسعت کے ساتھ اپنے بندوں کو بڑھا چڑھا کے بدلہ عطا کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہی گئی کہ جب تم اپنا مال کسی پہ خرچ کر دو
اس خرچ کرنے کے بعد اس کو بھول جاؤ. اللہ یاد رکھے گا لیکن تم یہ نہ ہو کہ تم خرچ کرو، اگر کسی کو دیا ہے تو پھر اس پر احسان جتلاؤ، اسے تانے دے کر اس کی عزت نفس مجروح کر کے اسے اذیت پہنچاؤ، ایسے نہ کرو. اور یہ چیز بھی بڑی من اور ادا، احسان اور اذیت، ان دونوں چیزوں سے منع کیا. رائے رب میں خرچ کرنے کے بعد جس طرح ہماری عادت کسی پر ہم وقت آیا اور اس نے ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہمارے ٹکڑوں میں پڑتا ہے. اور ایسے موقعوں پر نمک آرام کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. ایسے موقعوں پر بے کے محاورے استعمال ہوتے ہیں. اللہ نے اس بات سے منع کیا. اس بات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اور بھی بہت سارے اللہ کے نافرمان ہوں گے، لیکن 3 قسم کے آدمی ایسے ہوں گے جن پر اللہ نہ نظر رحمت کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو معاف کرے گا، بلکہ اللہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا. ایک وہ شخص جو جھوٹی قسمیں کھا کر سودا بیچتا ہے، تجارت میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. کاروبار میں ویسے بھی اللہ کو ملوث کرنا یہ انتہائی خبیث فطرت کی ترجمانی والی بات، اور بالخصوص جب تجارت میں جھوٹ بول رہا ہو تو اس وقت اللہ کی ذات کو ملوث کرے اور اللہ کی قسم اٹھا کر اگلے آدمی کو دھوکہ دے. فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچتا. ایک دوسرا وہ شخص جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے. اسی وقت دل میں آ گئی احسان والی بات، کر دی، قرضہ دے دیا، کھانا کھلا دیا، کسی کو رہنے کے لیے جگہ دے دی، کسی کو کپڑا پہنا دیا، کسی کے آڑے وقت میں اس کے کام آ گیا. لیکن ایک وقت آیا اور اس کو جتلا دیا کہ میں نے تیرے ساتھ کیا تھا، اب تیرا یہ رویہ. فرمایا جو شخص احسان کر کے جتلاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، اس کے ساتھ کلام نہیں کرے گا. اور تیسرا وہ شخص جو تکبر کے ساتھ اپنے ٹخنوں پر اپنے تہبند چادر وغیرہ کو ڈالتا، شلوار پاجامہ اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتا، خطرہ ہے تکبر. ان میں سے ایک احسان کرنے والا. رب العالمین فرماتے ہیں الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، فی کوئی مدعا نہیں، سبیل اللہ، اللہ کے راستے، اللہ کے راستے میں کوئی ذاتی غرض و غایت نہیں، کوئی ذاتی غرض و غایت. بعض اسلاف کے بارے میں اس طرح کے باتیں ملتی ہیں کہ اگر وہ کسی کو صدقہ دیتے نا، اس کے مکان کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوتے. کسی کو کوئی چیز دیتے، وہ اگر اس کے جواب میں نہ صحیح ویسے بھی ان کے ساتھ بوجھ اٹھانے کی کوشش کرتا کوئی ہو تو وہ کہتے بھائی تیری مہربانی شکریہ. کہیں ایسا دل میں خیال نہ ہے کہ ہاں میں اس بات کا عائل ہوں کہ میری خدمت کرے.
کیونکہ میں اس کو دیتا ہوں یہ کھاتا. یعنی شیطان جو ہے نا اس کے حربے میں. اللہ اکبر. چنانچہ اسی لیے صحابہ کے اعمال کو جب اللہ دیکھتا نا، مثلا حضرت ابو بکر صدیق نے بلال کو خرید کر آزاد کیا، مال بھی دیا، غلام بھی دیا. بظاہر بڑا مہنگا سودا. اب جس انداز سے یہ نیکی کی، دیکھنے والوں نے کہا ابو بکر بڑا بے وقوف ہے، مال اتنا پیسہ بھی دے آیا ہے، اتنا اچھا رومی نسل کا غلام اس کالے ابشی بلال کو لے آیا. لیکن اللہ نے ابو بکر کی نیت کو قرآن کے لفظوں میں اس طرح ڈھالا کہ الا ابتغاء وجه ربه اعلی ولسوف يرضى. صرف رب کبریا کی رضامندی اس کے مطلوب اور مقصود کی، اور کوئی بات نہیں. اور جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اس کے لیے کوئی سودا مہنگا نہیں ہوتا. جس نے اپنا سود و زیاں دیکھنا اس کے لیے مہنگائی اور سستائی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو اس کے لیے کوئی سودا مہنگا نہیں، بلکہ اگر اللہ راضی ہو جائے تو اس کے بدلے جو کچھ بھی جائے پھر بھی یہ سودا مہنگا نہیں بلکہ سستا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا جو لوگ فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، سننا پھر لا یتبعون نہیں پیچھا کرتے اس خرچ کے بعد، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، منن احسان کرتے ہوئے، ولا اذن اور نہ ہی اذیت دیتے. نہ احسان کرتے ہیں نہ اذیت. کیسی بات کی، تانا دیا یا کوئی اور ایسے انداز سے بات کی کہ انسان کا دل ٹھیس کھا جائے، اس کی عزت نفس مجروح ہو جائے، اسے تکلیف ہو کہ میں غریب ہوں اور میرے ساتھ اس نے کسی وقت احسان کیا لیکن آج بات تو کر دی ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے نہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے. جو ایسے نہیں کرتا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے رب کے ہاں اجر ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی ان کے لیے خوف نہ ہی وہ غم زدہ. یعنی ایسے لوگ جو اس طرح اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے مخلص کر لیتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں کوئی پریشانی تکلیف دیتا، نہ آخرت میں ان کو کوئی حزن و ملال. معنی یہ کہ اللہ رب العالمین ان کو دنیا و آخرت کی بہترین اور پرسکون جزاؤں سے نوازتا. ایک اور بات کہی کہ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا، معاف کر دینا، اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے پیچھے ایذا ہو. یعنی اگر تم نے ایذا ہی پہنچانی ہے اور اپنی طبیعت پہ قابو نہیں پا سکتے، اپنی عادات کو نہیں بدل سکتے، تو پھر ایسا صدقہ کرنے سے یہی بات بہتر ہے کہ تم بھلی بات کہہ کر ایسے آدمی کو کچھ نہ دو. مانا کیا کہ دینے سے نہ دینا بہتر ہے اگر تم نے ایذا پہنچانی، اگر تم نے ستانا ہے، عزت نفس مجروح کرنی ہے، چرکے لگانے ہیں، تو بہتر ہے کہ ایسا خرچ ہی نہ کرو. واللہ غنی حلیم. اللہ غنی حلیم، تحمل والا، بردبار ہے. تم کسی کو روٹی کھلاؤ، وہ تمہارے مزاج کے خلاف بات کرے، کتنے تانے، کتنی باتیں اس کو سنو ہوتی ہے. مسجد کا خادم روٹی محلے والوں کھا کوئی بات کہتا ہے ساڑیاں روٹیاں چیرنا ساڑے کہتے نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ نے یہاں ایک بات
بلکہ ساری بات کو ان دو اپنی صفتوں میں سمو دیا، غنی تمہارے پاس کیا ہے؟ اصل غنی تو اللہ ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو اسی غنی کا دیا، تم تو فقیر ہی ہو نا۔ دوسرا وہ حلیم، تمہیں وہ دیتا ہے، دن رات دیتا ہے، جو چاہتے ہو، جو تمہارے دل میں خواہش وہ تمہیں دیتا۔ دل کرتا ہے ٹھنڈی بوتل پیے، اللہ تمہیں دیتا ہے۔ دل تمہارا کرتا ہے دودھ پیے، وہ دیتا ہے۔ دل کرتا ہے دال کھائیں، وہ دیتا ہے۔ تمہارا دل چاہے گوشت کھائیں، وہ دیتا ہے یا نہیں؟ جو دل چاہے۔ بلکہ 10 آدمیوں تو ہر ایک سے پوچھا جا، ہاں میاں بتاؤ کیا کھاؤ گے، کیا بنائیں، کیا پکائیں، کیا تیار؟ ہر ایک اپنی اپنی، پھر کسی نے، یعنی سب کی خواہشات کی مدد ہے۔ اور آپ ذرا غور فرمائیں، اللہ جو تم چاہتے ہو، جو دل میں آتا ہے وہ تمہیں دیتا ہے، تر و تازہ نعمتیں تمہیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم ہیں کہ اس کی ان قسم کی نعمتوں کو کھا کر کے بھی اس کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی وہ باتیں کہتے ہیں کہ جو اس کی شان میں بغاوت کے زمرے میں آتی، کس قدر ہم اس کی حدود کو پامال کرتے ہیں، لیکن اس کی نعمتوں کی فراہمی میں کوئی انقطاع اور کوئی کمی واقع۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ تم نمک حرام ہو، کل میرا کھایا اور میرے خلاف یہ بات کی، آج میں تمہیں نہیں دیتا۔ وہ دیے جاتا ہے، دیے جاتا ہے، دیے جاتا ہے۔ فرمایا تم ہو اتنے بے صبرے، اتنے تھوڑ دلے، اتنے کمزور، اگر دے بھی تو کسی کو ٹکڑا تو جب تک 10 باتیں نہ سناؤ اس وقت تک تمہیں چین نہیں آتا۔ میں بھی ہوں نا اپنے نافرمانوں کو، باغیوں، دہریوں کو، منکروں کو، جو میری آیات کا، میرے حکموں کا، میری ذات کا، میری سلطنت کا، میری صفات کا تمسخر اڑاتے ہیں، پھر بھی ان کو دیتا ہوں۔ میرا تحمل بھی ہے یا تم اتنے تھوڑ دلے ہو جاتے، اتنے کمزور ہو جاتے کہ تم تھوڑی سی بات بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھو اللہ حلیم، اور اللہ اپنے انہی بندوں کو پسند کرتا ہے کہ جن میں مادہ حلم موجود ہوتا ہے، تحمل موجود ہوتا ہے، بردباری موجود ہوتی ہے، جو اپنے طیش کو دباتے ہیں، اپنے غصے اور غضب کو دباتے ہیں، نرمی اور حلم کو پروان چڑھاتے ہیں۔ لہذا تم میں بھی یہ دو باتیں تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے، تم فقیر ہو، غنی اللہ ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں دیا تو یہ اس کا کرم ہے، تم اپنے آپ کو غنی نہ سمجھو بلکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں اس قابل کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ اپنے اندر تحمل اور بردباری پیدا کرو، حلم پیدا کرو۔ بات بات پہ آپے سے باہر ہو جانا، بات بات پہ غضبناک ہو جانا، بات بات پہ بے قابو ہو جانا، یہ انداز اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو یہی انداز پسند ہے کہ اپنی طبیعت میں حلم، بردباری، تحمل پیدا کرو۔ اللہ کی یہ صفت روز روشن کی طرح تمہارے سامنے ہے۔ اب تمہیں اللہ کی اس صفت کو سامنے رکھ کر غیظ و غضب سے، من اور اذا سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اپنے انہی بندوں کو پسند کرتا ہے کہ جن کے اندر تحمل ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، بردباری۔ لہذا راہ رب میں خرچ کرنے کے بعد تحمل اور بردباری کے ساتھ اپنے اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش کر دو، من اور ایذا کے ساتھ اس کا تعاقب کر کے اس عمل کو برباد نہ کرو۔ اسی سلسلے میں مزید شرح و وضاحت انشاءاللہ اگلی آیات میں اسی تسلسل سے کل انشاءاللہ پڑھیں۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ بیچ اللہ کے راستے کے، کمثل حبۃ مانند دانے کے ہے، انبتت
उगती हैं सबा सनाबिल 7 बाले फी कुल्ल सुंबुलातिन बीच हर एक बाल के मिया तो हब्बा 100 दाने होते हैं। वल्लाहु अल्लाह ताला युज़ाइफु बढ़ाता है ज्यादा करता है लिमन यशा वास्ते जिसकी चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम और अल्लाह ताला वसअत वाला जानने वाला है। अल्लज़ीना वो लोग युनफिकूना जो खर्च करते हैं अम्वालहुम अपने मालों को फी सबीलिल्लाह बीच अल्लाह के रास्ते के, सुम्मा फिर ला युतबिऊना नहीं वो पीछा करते मान फकू जो उन्होंने खर्च किया मन्नम वला अज़न एहसान और अज़ियत के साथ। लहुम वास्ते उनके अजरहुम अजर है उनका इंदा रब्बिहिम नज़दीक उनके रब के। वला खौफुन अलैहिम और नहीं खौफ ऊपर उनके वला हुम यहज़नून और नहीं वो गमज़दा। कौल मारूफ बात उम्दा व मग़फ़िरा और माफ़ करना दरगुजर करना खैर बेहतर है मिन सदक़तिन सदक़े से यतबा व अज़ा पीछा हो उसका इज़ा के साथ। वल्लाहु और अल्लाह ताला गनियुन गनी है बेपरवाह है हलीम तहम्मुल वाला है।